دین اسلام کی بنیادی اصولوں سے متعلق ذکر کر رہا تھا میں کہ ایک بنیادی اصول توحید ہے۔ تمام انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات اسی توحید کا درس دیتے رہے، توحید کے ترانے لوگوں کو سناتے رہے۔ اور دوسری چیز وہ ہجرت ہے کہ جب مصیبتیں، مشقتیں، تکالیف زیادہ ہو گئی تو انہوں نے ہجرتیں بھی کی، اپنے مال کو چھوڑا، گھر بار سب کو چھوڑ کر ہجرت کر کے چلے گئے۔ تیسری چیز بنیادی وہ قربانی ہے کہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات جب بھی قربانی کا معاملہ آیا تو اس میدان میں بھی وہ پیچھے نہ ہٹے، جان کی قربانیاں بھی دی۔ یحییٰ علیہ السلام شہید ہوئے، زکریہ علیہ السلام، حنظلہ علیہ السلام، دیگر کئی سارے انبیاء، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی قربانیاں دی۔ تو جب دین کی باری آئی انہوں نے گھر بار، بال بچے، زر زمین اس کی پرواہ نہیں کی، سب کچھ قربان دین مبین پر کر دیا۔ اور قربانیوں کی مثالیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت میں اور بالخصوص آپ کی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو مثالیں پیش کی ہیں قربانیوں کی، ان کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ عہد کی تیاریاں چل رہی ہیں، دو صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابی آپس میں میٹنگ کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں کہ یار چلو میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہو، آپ دعا کرو، میں آمین کہتا ہوں۔ دونوں ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کل جب لڑائی شروع ہو میرا سامنا ایک طاقتور دشمن کے ساتھ ہو، اور وہ دشمن بھی چھوٹا موٹا نہ ہو بلکہ ان کا سرغنہ ہو، لیڈر ہو، بڑا ہو، کافروں کا، مد مقابلوں کا، وہ مجھ پر وار کرے میں اس پر وار کروں، وہ مجھ پر حملہ کرے میں اس پر حملہ کروں، بالخصوص میں اسے گرا دوں، اس کی گردن اڑا دوں، اسے ختم کر دوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمین کہا۔ اب حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ کل جب لڑائی شروع ہو میرا مقابلہ ایک عظیم طاقتور آدمی سے ہو، وہ مجھ پر حملہ کرے میں اس پر حملہ کروں، وہ مجھ پر وار کرے میں اس پر وار کروں، بالآخر وہ مجھے گرا دے، مجھے شہید کر دے، اور پھر میرے ناک، میری کان ان کو کاٹ ڈالے، میرا مسئلہ بنائے جسم کا، اور جب وہ مسئلہ لے کر میں اللہ کے دربار میں بروز محشر حاضر ہوں
تو رب العالمین سے کہوں، رب پوچھے کہ کیا لایا، کہوں گا تیرے دین پر اپنی جسم کو لٹا کر آیا ہوں۔ تو میرا رب میری قربانی کو قبول کر لے۔ تو دوسرے صحابی نے آمین کہا۔ کل کو جب لڑائی شروع ہو گئی، اب یہ دونوں رات کو دعا مانگ چکے ہیں، دوسرا بھی ایک کی دعا پر دوسرے نے آمین کہا۔ سعد بن ابی وقاص کی دعا پر عبداللہ ابن جہش نے آمین کہا، عبداللہ ابن جہش کی دعا پر سعد ابن ابی وقاص نے آمین کہا۔ لڑائی ہو گئی، گمسان کی لڑائی جب تھم گئی، رک گئی، تو سعد بن ابی وقاص نے دیکھا کہ عبداللہ ابن جہش شہید کر دیے گئے، ان کے جسم کا مسلح بنایا گیا اور دھاگوں میں پیرو کر ناک کو، کان کو وہ لایا گیا۔ تو سعد بن ابی وقاص حسرت کرنے لگے، ہائے عبداللہ ابن جہش کی دعا وہ میری دعا سے بہتر تھی۔ یہ سعد بن ابی وقاص فرما رہے ہیں کہ میری دعا سے حضرت عبداللہ ابن جہش کی دعا وہ بہتر تھی۔ تو ایسی ایسی قربانیاں ہمارے اکابرین نے دی ہیں، ہمارے بڑوں نے دی ہیں دین اسلام کے لیے، کہ ان کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے، یہ اسماء بوڑھی ہو گئی، ایسی بوڑھی کہ آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی۔ حجاج کا دور ہے، حجاج ابن یوسف، اور عبداللہ ابن زبیر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے خلاف ایک ایک ساتھی کو چن چن کر حجاج قتل کر رہا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر نے سوچا کہ آخری وقت ہے، اب میرا نمبر ہے، چلو ماں کے پاس جا کر ملاقات بھی کر لوں، کچھ دعا بھی لے لوں۔ آج لوگ ماں سے بھاگتے ہیں، دوسرے لوگوں سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تمہارے گھر میں تمہاری ماں اور تمہارے باپ موجود ہیں، ان سے دعائیں لو۔ عبداللہ ابن زبیر گئے، ماں سے ملاقات کی، کہا ماں اب کچھ دیر کے بعد مجھے بھی شہید کر دیا جائے گا۔ تو کہا بیٹا تو حق پر تو ہے نا؟ فرمایا ہاں ماں میں حق پر ہوں۔ آج بیٹا ناحق پر ہوتا ہے، ماں اس کی سپورٹ کر رہی ہے، باپ اس کی طرفداری کر رہا ہے، خوب دیکھ رہا ہے کہ میرا بیٹا چوری میں ملوث ہے، گناہ میں ملوث ہے، غلط کام میں مبتلا ہے، پھر بھی ماں بھی اس کے سر کو دھو رہی ہے، صاف کر رہی ہے کہ نہیں جی یہ تو غلطی سے پاک ہے بالکل۔ باپ بھی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اس کی سپورٹ کر رہا ہے۔ ماں پوچھتی ہے بیٹا حق پر تو ہے؟ فرمایا ہاں ماں حق پر ہوں۔ تو ماں کہتی ہے اللہ یہ عبداللہ ابن زبیر یہ سردی کی لمبی راتوں میں اے اللہ یہ قیام کیا کرتا تھا، عبداللہ ابن زبیر اے اللہ گرمی کے لمبے دنوں میں روزے رکھا کرتا تھا، عبداللہ ابن زبیر اے اللہ ماں باپ کی خدمت کر کے اس نے ان کے دل کو خوش کر دیا ہے، میں اس کے لیے دعا گو ہوں، تو اس کو استقامت دے، اس کی مدد فرما۔ تو جب مائیں اس طرح ہوں گی تو اولاد ایسی عبداللہ ابن زبیر جیسی ہی پیدا ہوگی۔ تو قربانیاں دین مبین کا حصہ رہا، اور ہمارے دین کا ایک بنیادی اصول ہے، یہ بنیاد ہے قربانی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے صحابہ نے بے شمار قربانیاں اس دین مبین کے لیے کی۔ اپنے اکابرین کو ہم دیکھتے ہیں
کہ قربانیاں ان کی زندگیوں کا حصہ بن گئی۔ یہ نہیں دیکھا کہ آگے دشمن کتنا پاورفل ہے، بیوی بچے سب کو قربان کر دیا۔ حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے متعلق آتا ہے کہ دین کے لیے ملک سے باہر جا رہے تھے۔ جب ملک سے باہر چلے گئے، بڑی بیٹی وہ بیمار ہو گئی، بڑی سخت قسم کی بیمار ہو گئی، اور اس نے ایک رکا لکھا، خط لکھا، لیٹر لکھا باپ کے نام کے، ابا جان بہت بیمار ہوں اور موت قریب ہے، آخری خواہش یہ ہے کہ مرتے وقت آپ کو دیکھ لوں۔ بیٹیوں کی چاہت ہوتی ہے۔ باپ دین کی خدمت کے لیے ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، رکا پڑا، اسی رکے کے پشت پر لکھا کہ بیٹی میں تو مجبور سہی، اللہ مجبور نہیں، میں مجبور سہی، اللہ مجبور نہیں، میں دور سہی، وہ تو مگر دور نہیں۔ تیری صحت اس سے چاہتا ہوں، لیکن اس کو اگر منظور نہیں تو مجھے بھی منظور نہیں۔ بیٹی نے قبول کر لیا، بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ تو ایسے ہمارے اکابرین، انہوں نے دین مبین کے لیے قربانیاں دی، اپنے آپ کو وقف کیا۔ ذی الحجہ کا یہ مہینہ، یہ آخری مہینہ ہے، یہ بھی قربانیوں سے بھرا ہوا۔ اگلا جو مہینہ محرم کا آ رہا ہے، سال کا پہلا مہینہ، وہ بھی قربانیوں سے بھرا ہوا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام، آپ دیکھیں کہ جس علاقے میں پیدا ہوئے، جہاں آپ کا بچپن گزرا، جہاں آپ کا لڑکپن گزرا، جہاں آپ کی جوانی گزری، جہاں آپ نے اپنی زندگی کے 53 سال گزار دیے، جہاں کے لوگ آپ کے دشمن سہی لیکن آپ کو صادق کہتے تھے، کسی اور کو نہیں، جہاں کے لوگ آپ کے دشمن سہی آپ کو امین کہتے تھے، کسی اور کو نہیں، آج آپ سب کچھ قربان کر کے جا رہے ہیں۔ اور مکہ سے نکلتے ہوئے، مکہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہ اے مکہ، تجھے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، تجھ میں زندگی کے 53 سال گزار دیے، لیکن تیرے رہنے والے، تیرے بسنے والے مجھے بسنے نہیں دیتے، مجھے رہنے نہیں دیتے، اور پیغمبر چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہجرت کر کے جا رہے ہیں، سب کچھ قربان کر کے جا رہے ہیں۔ اور یہی نہیں، آپ کے ساتھ صحابہ کی تعداد ہے، صحابہ کی فوج ہے، سب چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ لا کر پیغمبر کی قدموں میں ڈال دیا دین مبین کی خاطر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی رسول پر شہید ہو کر دنیا سے جا رہے ہیں، دنیا والوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ کل بروز محشر اللہ کے سامنے اگر میں کسی کو گواہ بناؤں گا اپنی شہادت کا، تو وہ محمد الرسول اللہ کا مصلی ہوگا، وہ مصلی گواہی دے گا۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس مہینے میں شہید ہوئے، حضرت عمر جو اس مہینے میں ان کو خنجر لگا 27 ذی الحج اور محرم کی 1 تاریخ کو وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے، حضرت عثمان جو اس مہینے کی 18 ذی الحج کو شہادت عظمیٰ کا تاج سر پر پہن کر دنیا سے جاتے ہوئے لوگوں کو یہ بتلا گئے کہ دین مبین کی خاطر اپنی جان کی بازی لگا دی، اور کل بروز محشر اگر ان کے لیے کوئی گواہی دے گا تو وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ آخری آیت تھی ان کی زبان پر۔ تو دین مبین قربانی مانگتا ہے، قربانی مانگتا ہے، اور یہ دین کی بنیاد ہے۔ آج افسوس کہ آج کا مسلمان جان کی بازی لگائے گا، آج کا مسلمان بیوی بچوں کو قربان کرے گا، آج کا مسلمان مال اور دولت کو قربان کرے گا۔ خواب میں بھی ایسا کرنا آج مشکل ہو گیا ہے، مشکل ہو گیا ہے، اس لیے کہ دشمن نے اس کی زبان پر جن لوگوں نے قربانیاں دی، جو لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، ان کے خلاف بولنے کا آغاز شروع کیا ہوا ہے، اور ان کو اس کام میں لگا دیا ہے کہ تم نے خود دین کے لیے کوئی قربانی نہیں دینی، جو دے رہے ہیں ان کے خلاف تم نے بولنا ہے۔ یہ ایک مشن بن گیا۔ کل ایک کالا پل میں ایک جگہ پر ساتھیوں نے روک لیا، وہاں پر جوس پینے کے لیے بیٹھ گئے۔ جب جوس پی لیا، وہ جوس بنانے والا جس کے چہرے پر سنت نبوی نہیں ہے، سنت رسول نہیں ہے، جو نماز کو نہیں جانتا، وہ مجھ سے کہتا ہے کہ مولوی صاحب آپ کا مولانا فضل الرحمان صاحب تو پھر پیچھے ہو گیا، غائب ہو گیا، ہار گیا۔ میں نے کہا ہارا ہے، میدان نہیں چھوڑا۔ انبیاء ہارتے بھی رہے ہیں، میدان کبھی انبیاء نے نہیں چھوڑا۔ صحابہ ہارے بھی ہیں، میدان نہیں چھوڑا۔ اور ہماری نظر وہ رب العالمین پر ہوتی ہے۔ تمہیں کیا پتا مولانا کی قربانیوں کے متعلق؟ جانتے کیا ہو جو بات کرتے ہو مولانا کی؟ ہمارے اکابرین میدان میں ڈٹے ہوئے، ایسے انبیاء بھی دنیا میں گزرے ہیں، انبیاء کی دعوت سے بڑھ کر کسی کی دعوت نہیں، پوری زندگی محنت کی، ایک امتی صرف کلمہ پڑھا، پوری زندگی انبیاء نے دعوت دی، 2 امتی اس پیغمبر کی امت میں، پوری زندگی دعوت دی، 3 امتی اس پیغمبر کی امت میں، تو کیا کہیں گے؟ کیا پیغمبر نے محنت نہیں کی؟ اگر امتی اس پیغمبر پر ایمان نہیں لاتا، یہ رب کی منشا ہے، یہ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ رب العالمین نے پیغمبر سے کہا ہے، پیغمبر جس سے تو محبت کرتا ہے، جس کے اندر تو ایمان ڈالنا چاہتا ہے، یہ تیرے اختیار میں نہیں ہے، تیرے اختیار میں صرف دعوت دینا ہے، محنت کرنا ہے، کام کرنا ہے، میدان میں رہنا ہے، باقی دعوت اس کے قلب پہ پہنچانا، اس کو ہدایت دینا، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا، پچھلے دنوں درس میں بھی کہہ چکا، یہ اللہ کی مرضی ہے، دور دراز سے ایک آدمی کو لا کر
یہاں مسجد میں بٹھا دیا جاتا ہے، صف اول میں آ جاتا ہے، مسجد کے دروازے کے بالکل سامنے گھر ہوگا، وہ نماز کے لیے نہیں آتا۔ یہ رب العالمین کی منشا ہے، جسے اپنے گھر بلائے اور جس کے اوپر اپنے گھر کے دروازے بند کر دے۔ تو یہ دین یہ قربانیوں سے آیا ہے، ہمارے اکابرین نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور آج مسلمان کے پاس قربانی کا شبد تو کوئی نہیں۔ آسان سی مثال میں یوں دوں کہ آج کا مسلمان اپنے بستر کو چھوڑ کر فجر کی نماز کے لیے آ نہیں سکتا، اور قبر سے اٹھ کر جنت کے جانے کے لیے تیار بیٹھا ہے، جنت جانے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، اپنے بستر کو چھوڑ کر ایک فجر کی نماز کے لیے آ نہیں سکتا۔ یہ قربانی دین، اس قربانی کا نام نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام انہوں نے قربانی کی ایک تاریخ رقم کی ہے، اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کر دیا، اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ قادیانی ملعون لعنتی وہ کہتا ہے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا ہے کہ بیٹے کو قربان کر رہا ہے لیکن نہیں کیا، تو پتہ چل گیا کہ ابراہیم کا خواب جھوٹا تھا۔ پیغمبر بھی جھوٹے خواب دیکھ سکتے ہیں، وہ اپنے لیے لائن صاف کر رہا ہے تاکہ میری نبوت پر لوگ ایمان لے آئے، اپنی لائن صاف کرنے کے لیے، اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ جیسے دنیا کے بہت سارے لوگ آج کہتے ہیں مولوی صاحب وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا کیا کہوں گا، میں اسے بے دین سمجھتا ہوں۔ جو ذاکر نائک وہ یہ کہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ان کا ایک فتویٰ ہے، میں چیک کروں گا کہ یہ فتویٰ صحیح ہے کہ نہیں۔ تو کون ہے جو تو فتوے چیک کرے گا حضرت عمر کے؟ وہ عمر جس کو پیغمبر فرما گیا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ آج کا جو ٹکے گا ڈاکٹر وہ کہے میں حضرت عمر کے فتووں کو چیک کروں۔ ایک مولوی صاحب فرمانے لگے کہ ایک آدمی بڑا ڈاکٹر ذاکر نائک کا چہیتا تھا، تو ایک دن میں نے کہا کہ آپ کو میری دعوت ہے۔ اس نے کہا دعوت میں کیا کھلاؤ گے؟ میں نے کہا مینڈک کھلاؤں گا۔ کیوں مینڈک کیوں کھلاؤ گے؟ کہا ذاکر نائک کا فتویٰ ہے مینڈک حلال ہے، مینڈک کھلاؤں گا تمہارے کو۔ جب تم اس کو پسند کرتے ہو، اس کو مانتے ہو، تو پھر اس کے فتوے پر عمل بھی کرو۔ تو وہ قادیانی لعنتی کہتا ہے کہ پیغمبر کا خواب دیکھو، حالانکہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ قرآن کہتا ہے 23واں پارہ سورہ صافات انی اذبحک، پیغمبر فرما رہا ابراہیم اے بیٹا میں نے خواب دیکھا، میں تجھے ذبح کرتا ہوں۔ لغات اٹھا کر دیکھ لو، ترجمہ یہی بنتا ہے، ساری تفاسیر اٹھا کر دیکھ لو، بیٹا میں تجھے ذبح کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہا ذبحتک، بیٹا میں تجھے ذبح کر چکا ہوں۔ قادیانی اس طرح لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، تو ہم بتاتے ہیں کہ دیکھو پیغمبر نے کہا ذبح کرتا ہوں، یہ نہیں کہا میں بیٹا تجھے ذبح کر چکا ہوں۔ فرق ہے دونوں میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہ اپنے بیٹے کی قربانی سے پیچھے نہ ہٹے۔
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے سامنے آپ کے صحابہ تڑپے، آپ کے سامنے آپ کے صحابہ کے ٹکڑے کیے گئے، آپ کے سامنے آپ نے اپنے صحابہ کی جنازہ پڑھایا، آپ نے اپنے چچا امیر حمزہ کے جسم کے ٹکڑے دیکھے، ان کے جسم کے مسلے کو دیکھا۔ یہ دین مبین کے لیے قربانیاں تھیں۔ تو یہ دین میرے محترم دوستو یہ قربانی مانگتا ہے، یہ قربانی مانگتا ہے کہ اس کے لیے انسان پیش کرے اپنے آپ کو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میدان عمل میں اٹھ کر کود جائیں اور کٹ جائیں، مر جائیں، وہ تو بہت بڑی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے، وہ تو بہت مشکل ہے، لیکن کم از کم جو ہم سے ہمارا دین اس وقت مطالبہ کرتا ہے، ہم کم از کم اس کی طرف تو توجہ دیں، ہم کم از کم اس دین کو سیکھنے کی طرف تو اپنے آپ کو پیش کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو بڑی آزمائش اور ابتلا سے مامون و محفوظ فرمائے، اور اگر کبھی آ جائے تو دل و جان سے اس کو آگے بڑھ کر گلے لگانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔